رات کے 12 بج چکے تھے، لیکن میر سلطان کے وسیع و عریض شاہانہ کمرے میں وقت جیسے تھم سا گیا تھا۔ کمرے کی دیواروں پر لگی مہنگی پینٹنگز، چھت سے لٹکتا ہوا قیمتی کرسٹل کا فانوس اور وسط میں سجا مخملی شاہی بیڈ، ہر چیز میر سلطان کی دولت اور جاو جلال کی گواہی دے رہی تھی۔ مگر اس وقت اس دلفریب ماحول میں ایک ہیبت ناک تناؤ پھیلا ہوا تھا۔ میر سلطان جو سفید کلف لگے کرتے شلوار اور کندھے پر روایتی شال ڈالے کھڑا تھا، بے چینی سے کمرے میں چکر پر چکر کاٹ رہا تھا۔ اس کے بھاری قدموں کی آواز پورے کمرے میں گونج رہی تھی۔ اس کی گھنی بنویں آپس میں ملی ہوئی تھی اور مٹھیاں سختی سے بھینچی ہوئی تھیں۔ غصہ اس کی رگ و پے میں دوڑ رہا تھا۔ آج اس کی سہاگ رات تھی، مگر دلہن کا کہیں نام و نشان نہ تھا۔ وانیہ اس کی دوسری بیوی تھی۔ میر سلطان کی پہلی بیوی سریا ایک بستر مرگ پر پڑی شدید بیمار خاتون تھی، جس کے علاج اور دیکھ بھال کے لیے سلطان کو ایک ایسی لڑکی کی ضرورت تھی جو حویلی کے آداب سے واقف ہو اور سریا کی خدمت کر سکے۔ وانیہ کے لالچی چچا نے دولت کی چمک دیکھ کر اپنی یتیم بھتیجی کا سودا میر سلطان سے کر دیا تھا، بغیر یہ جانے کہ وانیہ کے دل میں کیا چل رہا ہے۔ سلطان نے غصے سے کلائی پر بندی گھڑی دیکھی۔ نکاح کو 3 گھنٹے گزر چکے تھے اور وانیہ جو سریا کے کمرے میں کپڑے تبدیل کرنے کی اجازت لے کر گئی تھی، ابھی تک واپس نہیں لوٹی تھی۔ اسی لمحے کمرے کے بھاری دروازے پر دستک ہوئی اور وہ آہستہ سے کھلا۔ وانیہ اندر داخل ہوئی۔ وہ دلہن کے بھاری لہنگی کے بجائے کہ انتہائی سادہ ہلکے نیلے رنگ کے سوٹ میں تھی۔ اس کے بال گیلے تھے اور چہرے پر کوئی میک اپ نہیں تھا، لیکن اس کی قدرتی رنگت اور بڑی بڑی سرمئی آنکھیں سادگی میں بھی قیامت ڈھا رہی تھیں۔ اس کے چہرے پر خوف کی ایک ہلکی سی لکیر تھی، لیکن اس کے ساتھ ایک عجیب سی سرکشی اور ضد بھی نمایاں تھی۔ میر سلطان نے گہرا سانس لیا اور بپڑے ہوئے شیر کی طرح اس کی طرف بڑھا۔ اس کے قدموں کی آہٹ سن کر وانیہ نے چونک کر سر اٹھایا۔ یہ کیا حرکت ہے وانیہ؟ سلطان کی آواز گرجدار اور سرد تھی۔ جانتی ہو نا، آج ہماری سہاگ رات ہے۔ ایک شوہر 3 گھنٹے سے اپنی نئی نویلی دلہن کے اس کمرے میں انتظار کر رہا ہے اور تم اپنی دھن میں مگن ہو۔ وانیہ نے پیچھے ہٹنے کی کوشش نہیں کی، بلکہ اپنی جگہ مضبوطی سے کھڑی رہی۔ اس نے اپنی نظر سلطان کی غضبناک آنکھوں میں ڈالی۔ میں اپنی دھن میں مگن نہیں تھی میر سلطان، وانیہ نے دھیمی مگر مضبوط آواز میں کہا۔ میں نے نکاح سے پہلے بھی کہا تھا اور اب بھی کہہ رہی ہوں، میرا کام یہاں آپ کی بیمار بیوی کی خدمت کرنا ہے، ان کی دیکھ بھال کرنا ہے۔ آپ کی خدمت کرنا میری ذمہ داریوں میں شامل نہیں ہے۔ سلطان ایک زوردار کہکا لگایا جس میں طنز اور غصہ دونوں شامل تھے۔ اوہ، تو چچا رحمت خان کی بھتیجی مجھے میری حدود سکھائے گی؟ وانیہ، تم بھول رہی ہو کہ تمہارا چچا مجھے بیچ چکا ہے تمہیں۔ تم اس وقت میر سلطان کی نکاح میں ہو، میری قانونی بیوی ہو۔ وہ وانیہ کے بالکل قریب آ گیا۔ وانیہ کی سادگی، اس کے گیلے بالوں سے ٹپکتے پانی کے بوندیں اور اس کے چہرے کا باغیانہ انداز۔ سلطان جب تک صرف غصے میں تھا، پہلی بار اس کے حسن کے ساحر میں جکڑ گیا۔ اس کی نظریں وانیہ کے لرزتے ہوئے گلابی ہونٹوں پر ٹک گئی۔ غصہ آہستہ آہستہ ایک شدید بے قابو کشش میں بدلنے لگا۔ میر سلطان، جو اپنی زندگی میں ہر چیز اپنی مرضی سے حاصل کرنے کا عادی تھا، اس لڑکی کی سرکشی پر پہلی بار دل سے فدا ہو گیا۔ تم جتنی دور بھاگنے کی کوشش کرو گی وانیہ، میرے اتنے ہی قریب آؤ گی، سلطان نے مدھم مگر گہری آواز میں کہا۔ اس کا ہاتھ آہستہ سے اٹھا اور اس نے وانیہ کے چہرے پر آئی ایک گیلی زلف کو پیچھے کان کے پیچھے ہرسا۔ اس کی انگلیوں کا لمس وانیہ کے گال پر جلتے ہوئے کوئلے کی طرح لگا۔ چھوڑے مجھے! وانیہ دلملا اٹھی اور پیچھے ہٹنے لگی، مگر سلطان نے تیزی سے آگے بڑھ کر اس کی پتلی کمر کے گرد اپنا مضبوط ہاتھ پھیلا دیا اور اسے اپنے سینے سے لگا لیا۔ آج کی رات تم مجھے انکار نہیں کر سکتی وانیہ، یہ میرا حق ہے، سلطان نے اس کی آنکھوں میں جھانکتے ہوئے کہا۔ اس کی سانسیں گرم تھی اور گرفت حد سے زیادہ مضبوط تھی۔ وہ غصے اور جذبات کے زیر اثر اسے اپنا حق وصول کرنے کے لیے جھکا۔ وانیہ کا دل سینے میں ہتھوڑے کی طرح بج رہا تھا۔ اس کا پورا وجود کانپ رہا تھا۔ میر سلطان کا لمس اسے اپنے وجود کی موت لگ رہا تھا۔ اس نے اپنی پوری طاقت جمع کی، اپنے دونوں ہاتھ سلطان کے چوڑے سینے پر رکھے اور اسے ایک ایسا زوردار غیر متوقع دھکا دیا کہ میر سلطان، جو اس کے رد عمل کے لیے بالکل تیار نہیں تھا، کئی قدم پیچھے جا گرا۔ چھوڑے مجھے، دور رہیں مجھ سے، میں پریگننٹ ہوں، وانیہ نے چلاتے ہوئے کہا۔ وہ لفظ، وہ ایک جملہ ہوا میں گونجا اور جیسے وقت وہیں تھم گیا۔
میر سلطان کو لگا جیسے کسی نے اس کے پیروں تلے سے زمین کھینچ لی ہو۔ اس کا پورا وجود ایک شدید جھٹکے سے کانپ اٹھا۔ اس کی آنکھیں پھٹ گئیں اور وہ سکتے کی حالت میں وہیں کھڑا رہ گیا۔ اس کے چہرے کا رنگ اڑ چکا تھا اور وہ جو اب تک ایک مغرور طاقتور مرد بنا ہوا تھا اچانک بے بس نظر آنے لگا۔ کمرے میں گہرا ہیبتناک اور دم گھٹنے والا سناٹا چھا گیا۔ صرف دیوار پر لگی گھڑی کے ٹک ٹک کی آواز آ رہی تھی۔ میر سلطان نے بوجھل قدموں سے قدم آگے بڑھایا۔ اس کی آواز حلق میں پھنس رہی تھی۔ تم نے کیا کہا؟ دوبارہ کہنا۔ وانیہ کا سانس پھولا ہوا تھا۔ وہ اندر سے خوف سے مر رہی تھی۔ وہ جانتی تھی کہ میر سلطان جیسے غیرت مند جاگیردار اس کی جان لے سکتا ہے، مگر اس کے پاس میر سلطان سے اپنی جان چھڑانے، اس کے لمس سے بچنے اور اس محل سے طلاق لے کر بھاگنے کا اس کے علاوہ کوئی راستہ نہیں تھا۔ اس کا خیال تھا کہ سنتے سلطان نفرت سے اسے طلاق دے دے گا اور وہ ہمیشہ کے لیے آزاد ہو جائے گی۔ وانیہ نے اپنے آنسو صاف کیے، اپنے بکھرے ہوئے اعصاب کو مجتمع کیا اور اپنے چہرے پر ایک ضدی بے خوف تاثر لاتے ہوئے سیدھی کھڑی ہو گئی۔ میں نے کہا میں پریگننٹ ہوں میر سلطان، میں کسی اور کے بچے کی ماں بننے والی ہوں، وانیہ نے دہرایا، حالانکہ اندر سے اس کا پور کانپ رہا تھا۔ سلطان نے اپنی بند مٹھیاں اتنی سختی سے بھینچی کہ اس کے ناخن گوشت میں چبھنے لگے۔ اس کی آنکھوں میں جو کشش اور محبت ابری تھی وہ لمحوں میں خونی وحشیانہ غصے اور جلا دینے والی نفرت میں تبدیل ہو گئی۔ وہ خاموشی سے وانیہ کے اس خوفزدہ مگر ضدی چہرے کو دیکھ رہا تھا جہاں ایک باغی کیفیت ہوئی تھی۔ گاؤں کی شام ہمیشہ سے ہی سحر انگیز ہوتی تھی۔ سرسوں کی پیلے کھیتوں کے پاس جہاں سورج آہستہ آہستہ نارنجی افق میں ڈوب رہا تھا، وہاں ندی کے کنارے ایک پرانا برگد کا درخت تھا۔ اس درخت کے سائے میں وانیہ اور سامل کھڑے تھے۔ وانیہ جس وقت ایک سادہ سے گلابی سوٹ میں مٹی کے گھڑے کو کمر سے ٹکائے کھڑی تھی، اس کے چہرے پر ایک معصوم اور سچی مسکراہٹ تھی۔ سامل نے اس کا ہاتھ اپنے ہاتھوں میں تھاما ہوا تھا۔ اس کی آنکھوں میں وانیہ کے لیے محبت کے سمندر ٹھاٹھے مار رہے تھے۔ وانیہ، میں نے اپنے ابا سے بات کی ہے، جیسے اس بار فصل کٹے گی میں تمہارے چچا کے گھر اپنا رشتہ بھیج دوں گا۔ سامل نے اس کے ہاتھ پر اپنی گرفت مضبوط کرتے ہوئے وعدہ کیا۔ پھر تم ہمیشہ کے لیے میری ہو جاؤ گی، میں تمہیں اس دنیا کی ہر خوشی دوں گا۔ وانیہ نے شرما کر اپنی بڑی بڑی آنکھیں جھکا لی۔ سامل، مجھے دنیا کی خوشیاں نہیں چاہیے، مجھے بس تمہارا ساتھ چاہیے۔ تم جانتے ہو نا، ابا کے جانے کے بعد چچا اور چچی مجھے اپنے سر کا بوجھ سمجھتے ہیں۔ وہ ہر وقت مجھے تانے دیتے ہیں، مجھے ڈر لگتا ہے کہ وہ میری مرضی کے بغیر کچھ نہ کرتے۔ سامل نے اسے تسلی دیتے ہوئے کہا، تم ڈرو مت وانیہ، جب تک سامل زندہ ہے کوئی تمہیں مجھ سے نہیں چھین سکتا۔ میں تمہاری خاطر پوری دنیا سے لڑ جاؤں گا۔ وانیہ نے سامل کی ان دعووں پر پورا یقین کر لیا تھا۔ وہ نہیں جانتی تھی قسمت کی بساط پر اس کے لیے کوئی اور ہی کھیل رچایا جا رہا تھا۔ صحن کے کونے میں رحمت خان اور اس کی بیوی سر جوڑے بیٹھے تھے۔ رحمت خان کے ہاتھوں میں نوٹوں کی ایک موٹی گڈی تھی جسے دیکھ کر اس کی آنکھوں میں حرص اور لالچ کی چمک صاف دیکھی جا سکتی تھی۔ میر سلطان کے خاص مینیجر نے ابھی حویلی کی طرف سے پیشکش اور رقم ان کے حوالے کی تھی۔ میں نہ کہتی تھی رحمت، یہ لڑکی ہمارے بھاگ جگائے گی، چچی نے اپنے دانت نکالتے ہوئے حوث زدہ لہجے میں کہا۔ دیکھا میر سلطان کی دولت کا کمال، اتنے پیسے تو ہم نے پوری زندگی میں اکٹھے نہیں دیکھے۔ رحمت خان نے نوٹوں کو گنتے ہوئے ہنس کر کہا۔ تم ٹھیک کہتی ہو، میر سلطان کی پہلی بیوی سریا شدید بیمار ہے، بستر سے لگ گئی ہے، ڈاکٹروں نے جواب دے دیا ہے۔ میر صاحب کو اپنی حویلی اور بیمار بیوی سنبھالنے کے لیے ایک سیدھی سادی غریب لڑکی کی ضرورت تھی جو سریا کی خدمت بھی کرے اور خاموش رہے۔ میں نے موقع تاڑ کر وانیہ کا سودا کر دیا۔ دنیا کو یہی کہیں گے کہ ہم نے اپنی یتیم بھتیجی کا اتنے بڑے گھر میں رشتہ کروا دیا اور ہمارا اپنا بینک بیلنس بھی فل ہو گیا۔ اسی لمحے وانیہ کنویں سے پانی کا گھڑا لیے خوشی خوشی گھر میں داخل ہوئی، لیکن چچا اور چچی کی باتیں اس کے کانوں میں پڑیں تو اس کے پیروں تلے سے زمین نکل گئی۔ پانی کے گھڑا اس کے ہاتھوں سے چھوٹ کر زمین پر گرا اور مٹی کے ٹکڑوں کے ساتھ پانی پورے صحن میں پھیل گیا۔ یہ آپ لوگ کیا کہہ رہے ہیں؟ وانیہ کی آواز کانپ رہی تھی، چہرے کا رنگ سفید پڑ چکا تھا۔ میرا سودا؟ میر سلطان؟ نہیں چچا، خدا کے لیے ایسا مت کرے، میں کسی میر سلطان سے نکاح نہیں کروں گی۔ میں نے سامل سے محبت کی، میں اسی کی ہوں۔ رحمت خان کا چہرہ لمحے میں سخت ہو گیا۔ اس نے نوٹوں کی گڈی جیب میں ڈالی اور جھپٹ کر وانیہ کے پاس آیا۔ اس نے وانیہ کا بازو اتنی سختی سے مروڑا کہ اس کی سسکیاں نکل گئیں۔
بند کرو یہ سامل کا راگ۔ رحمت خان غصے سے دھاڑا، وہ ننگ درنگ سامل تمہیں کیا دے گا؟ 2 وقت کی روٹی بھی نہیں دے سکتا۔ میر سلطان کے ایک اشارے پر تمہارا معاشی خاندان سمیت اس گاؤں سے غائب کر دیا جائے گا۔ تم چپ چاپ اس نکاح کے لیے ہاں کرو گی ورنہ میں تمہیں زندہ زمین میں گاڑ دوں گا۔ وانیہ روتی رہی، چچی کے پیروں میں گری، چچا کے سامنے ہاتھ جوڑے لیکن ان کے دل موم نہ ہوئے۔ انہوں نے وانیہ کو ایک اندھیرے کمرے میں بند کر دیا جہاں وہ ساری رات روتی رہی اور سامل کو پکارتی رہی، مگر سامل کی طرف سے کوئی مدد نہ آئی اور نکاح کا دن آن پہنچا۔ گھر کے باہر میر سلطان کی قیمتی کالی گاڑیاں کھڑی تھیں۔ حویلی کے مسلح گارڈز چاروں طرف پہرا دے رہے تھے۔ گھر کے اندر وانیہ کو زبردستی سرخ رنگ کے بھاری عروسی جوڑے میں تیار کیا گیا تھا۔ اس کی آنکھوں کا کاجل آنسوؤں کے سیلاب میں بہہ کر گالوں پر پھیل چکا تھا، لیکن چچی نے زبردستی اس کا چہرہ صاف کر کے اس پر بھاری گھونگھٹ ڈال دیا۔ وانیہ کے دونوں بازوؤں کو چچا اور چچی نے سختی سے جکڑ رکھا تھا اور وہ اسے گھسیٹتے قاضی کے سامنے رکھے گئے صوفے تک لائے۔ وانیہ کا پورا وجود لرز رہا تھا۔ وہ اندر ہی اندر چیخ رہی تھی لیکن اس کی چیخیں سننے والا کوئی نہیں تھا۔ جب قاضی نے اس سے پوچھا، وانیہ بی بی کیا آپ کو میر سلطان ولمیر غضنفر کے ساتھ یہ نکاح قبول ہے؟ وانیہ نے انکار میں سر ہلانے کی کوشش کی لیکن چچا نے اس کے بازو پر اپنے ناخن اتنی سختی سے چبوئے کہ درد کی ایک لہر اس کی ریڑھ کی ہڈی تک گئی۔ اس نے بے بسی سے کھڑکی کے باہر دیکھا جہاں دور دور تک سامل کا کوئی نام و نشان نہیں تھا۔ وہ بالکل اکیلی چھوڑ دی گئی تھی۔ قبول ہے، وانیہ کے حلق سے ایک بے جان مری ہوئی آواز نکلی۔ جیسے ہی قاضی نے نکاح نامے پر اس کے دستخط لیے، وانیہ کے آنسو یکدم تھم گئے۔ اس کی بے بسی، اس کا خوف اور اس کا سچا پیار سب کچھ لمحوں میں ایک گہری تپتی نفرت اور بغاوت میں بدل گیا۔ اس نے گھونگھٹ کے اندر اپنی مٹھیاں بیچ لیں اور اس کے معصوم چہرے پر ایک جابرانہ سختی آ گئی۔ اس نے اپنے دل میں ایک بھیانک عزم کیا، میرے چچا نے میرا جسم بیچا ہے میر سلطان، لیکن وہ آج بھی میری اپنی ہے۔ تم دولت کے بلبوتے پر مجھے اس حویلی میں قید تو کر سکتے ہو لیکن تم مجھے کبھی چھو نہیں سکو گے۔ میں تمہیں اپنے وجود کے قریب بھی نہیں آنے دوں گی۔ تم میر سلطان ہوگی اپنے محل کے، لیکن میرے لیے تم صرف ایک جابر ہو اور میں اپنی حفاظت کے لیے کسی بھی حد تک جاؤں گی۔ یہی وہ فیصلہ تھا جس نے وانیہ کو طاقت دی تھی کہ وہ حویلی پہنچتے ہی دلہن کا جوڑا اتار کر سادہ کپڑوں میں آ گئی اور میر سلطان کے لمس سے بچنے کے لیے اس نے وہ جھوٹ بول دیا اور وانیہ اپنی اس ضدی اور باغیانہ چہرے کے ساتھ میر سلطان کے سامنے کھڑی تھی اور سلطان اس کے اس ہولناک انکشاف کے ساحل میں جکڑا غصے سے کھانپ رہا تھا۔ رات کا پچھلا پہر تھا اور پورے گاؤں پر ایک گہرا پراسرار سکوت طاری تھا، لیکن یہ سکوت اس وقت ختم ہو گیا جب میر سلطان کی تیز رفتار کالی لینڈ کروزر اور گارڈز کی گاڑیاں دھول اڑاتی ہوئی وانیہ کے چچا رحمت خان کے کچے مکان کے باہر آ کر رکی۔ گاڑیوں کے ٹائروں کی چنگھار اور ہیڈ لائٹس کی تیز روشنی نے پورے محلے کو جگا دیا۔ سلطان گاڑی سے اترا، اس کے چہرے پر وحشت اور غصے کے ساحل لہرا رہے تھے۔ اس کا کلف لگا کرتا اب سلوٹوں سے بھرا ہوا تھا اور آنکھیں خون کی طرح سرخ تھیں۔ وہ غیظ و غضب کی اس انتہا پر تھا جہاں انسان اچھے اور برے کی تمیز کھو بیٹھتا ہے۔ دروازہ توڑ دو، سلطان نے اپنے گارڈز کو ردار آواز میں حکم دیا۔ حکم ملتے ہی 2 بھاری بھرکم گارڈز آگے بڑھے اور انہوں نے اپنے بھاری بوٹوں کے زوردار ٹھڈے سے لکڑی کا کمزور دروازہ ایک ہی وار میں توڑ دیا۔ دروازہ چٹک کر صحن میں جا گرا۔ گھر کے اندر احمد خان اور اس کی بیوی جو ابھی چند گھنٹے پہلے میر سلطان سے ملی دولت کے نشے میں پرسکون نیند سو رہے تھے، اس خوفناک دھماکے سے ہڑبڑا کر اٹھے۔ رحمت خان آواز باختہ ہوتے ہوئے جیسے کمرے سے باہر صحن میں آیا، سامنے کا منظر دیکھ کر اس کے حلق میں تھوک خشک ہو گیا۔ صحن گارڈ سے بڑا ہوا تھا جن کے ہاتھوں میں ہتھیار چمک رہے تھے اور ان کے بیچ میں میر سلطان ایک بپھڑے ہوئے شیر کی طرح کھڑا تھا جس کی سانسوں کی تپش دور سے محسوس ہو رہی تھی۔ میر صاحب آپ اس وقت یہاں؟ رحمت خان نے کانپتی ہوئی آواز میں پوچھا۔ اس کا دل سینے سے باہر آنے کو تھا۔ سب خیریت تو ہے نا وانیہ؟ خاموش گھٹیا انسان، سلطان کی گرج نے رحمت خان کو وہیں منجمد کر دیا۔ سلطان نے 3 چوڑے قدموں میں فاصلہ طے کیا اور چیتے کی طرح جھپٹ کر رحمت خان کا گریبان اپنے دونوں ہاتھوں میں دبوچ لیا۔ سلطان کی طاقت اتنی زیادہ تھی کہ اس نے رحمت خان کو زمین سے اوپر اٹھا لیا اور اسے گھسیٹتے صحن کے بیچ میں پکے فرش پر دے مارا۔ آہ میر صاحب، میرا قصور کیا ہے؟ رحمت خان درد اور خوف سے چلاتا ہوا فرش پر رینگنے لگا۔ اس کی بیوی بھی روتی پیٹتی کمرے سے باہر نکل آئی۔ خدا کے لیے میر صاحب رحم کریں، ہمارے بڑھاپے پر رحم کریں، ہوا کیا ہے آخر؟ رحم؟
سلطان نے زہریلی ہنس دی۔ وہ آگے بڑھا اور اس نے اپنے بھاری بوٹ کی نوک رحمت خان کے سینے پر رکھ کر اسے زمین سے جکڑ دیا۔ تم جیسے گھٹیا صفت انسان پر رحم کیسے کروں؟ تم لوگوں نے میر سلطان کی غیرت کا سودا کیا ہے۔ تم نے میر غضنفر کے بیٹے کی پیٹھ میں چھڑا گھونپا ہے۔ سلطان کا غصہ دیکھ کر گارڈز نے بھی اپنی نظریں جھکا لی۔ گاؤں کے چند پڑوسی جو اسے شور شرابے سے جاگے تھے دیواروں کے پیچھے سے ہولناک منظر دیکھ رہے تھے، لیکن کسی میں اتنی جرأت نہیں تھی کہ میر سلطان کے سامنے آ سکے۔ میر صاحب کچھ تو بتائیں، ہم نے تو اپنی معصوم بھتیجی آپ کے نکاح میں دی ہے، آخر ایسا کیا ہو گیا ہے؟ رحمت خان نے فرش پر ہاتھ جوڑتے ہوئے رو کر کہا۔ معصوم؟ سلطان نے بوٹ کا دباؤ رحمت خان کے سینے پر مزید بڑھا دیا، جس سے رحمت خان کا دم گھٹنے لگا اور اس کا چہرہ نیلا پڑ گیا۔ وہ لڑکی جسے تم معصوم کہہ رہے ہو وہ ایک گناہ کا بوجھ اپنے پیٹ میں پال رہی ہے۔ تم لوگوں نے ایک ناپاک لڑکی میرے گلے میں ڈال دی ہے۔ یہ لفظ سنتے ہی جیسے رحمت خان اور اس کی بیوی پر آسمان ٹوٹ پڑا۔ ان کے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا کہ وانیہ نے حویلی میں اپنی جان چھڑانے کے لیے یہ جھوٹ بولا ہے۔ انہیں لگا کہ شاید وانیہ کا کوئی ماضی تھا جسے وہ خود بھی بے خبر تھے۔ نہیں میر صاحب، یہ جھوٹ ہے، یہ سراسر تہمت ہے۔ چچی نے سلطان کے پیروں کو چھونے کی کوشش کرتے ہوئے دہائی دی۔ وانیہ نے کبھی گھر سے باہر قدم نہیں رکھا، وہ بالکل پاک دامن ہے۔ وہ لڑکی آپ سے جھوٹ بول رہی ہوگی، ہمارا یقین کرے۔ کیا وہ مجھ سے جھوٹ بولے گی اپنی سہاگ رات پر؟ ایک مرد کے سامنے کوئی لڑکی اپنی بدچلنی کا جھوٹ کیوں بولے گی؟ سلطان کی آواز میں جلا دینے والی تلخی تھی۔ اس نے خود اپنے منہ سے اعتراف کیا ہے کہ وہ کسی اور کے بچے کی ماں بننے والی ہے۔ تم لوگوں نے میر سلطان کے نام پر میری خاندانی عزت پر وہ داغ لگایا ہے جو خون سے بھی نہیں دھل سکتا۔ رحمت خان نے روتے ہوئے صفائی دینے کی آخری کوشش کی۔ میر صاحب اگر ایسا ہے تو ہمیں کچھ معلوم نہیں تھا، خدا کی قسم ہمیں نہیں معلوم تھا۔ اس لڑکی نے ہماری پیٹھ میں چھڑا گھونپا ہے۔ آپ اسے جان سے مار دیں، اسے حویلی کے کتوں کے آگے ڈال دیں، لیکن ہم بے قصور ہیں۔ سلطان نے نفرت سے اپنے پیر کو اس کے سینے سے ہٹایا۔ اس کے چہرے پر رحمت خان کی اس بزدلی پر شدید کراہت ابھری جو چند پیسوں کے لیے اپنی بھتیجی کی موت کا سودا کرنے پر تیار تھا۔ تمہاری وہ ناپاک لڑکی اب میرے پاس ہے، سلطان نے سرد اور خطرناک لہجے میں کہا۔ اس کا فیصلہ میں خود کروں گا۔ اس کی گناہ کی سزا اسے کیسے دینی ہے یہ میر سلطان بہتر جانتا ہے، لیکن تم دونوں، سلطان نے رحمت خان اور اس کی چچی کے چہروں پر دیکھا جو خوف سے نیلے لگ رہے تھے، جن کی عزت پورے گاؤں کے سامنے مٹی میں مل چکی تھی۔ تم دونوں پر، تمہارے اس لالچ پر اور تمہاری اس جھوٹی غیرت پر تھو ہے۔ سلطان نے پورے جلال کے ساتھ رحمت خان کے منہ پر تھوکا۔ یہ ذلت رحمت خان کے لیے کسی گولی سے زیادہ تکلیف دہ تھی، کیونکہ پورے محلے نے اسے اس حال میں دیکھ لیا تھا۔ چلے یہاں سے، سلطان نے اپنے گارڈز کو کردار آواز میں حکم دیا۔ وہ مڑا اور اپنے بھاری قدموں سے چلتا ہوا صحن سے باہر نکل گیا۔ گارڈز بھی اس کے پیچھے ہو لیے۔ چند ہی لمحوں میں گاڑیوں کے انجن دوبارہ گرجے اور بوڑھتی ہوئی دھول کے پیچھے رحمت خان اور اس کی بیوی کو عمر بھر کی ذلت اور خوف کے اندھیرے میں چھوڑ کر حویلی کی طرف روانہ ہو گئے، جہاں اب ایک نیا طوفان وانیہ کا منتظر تھا۔ میر سلطان کے غیظ و غضب میں ڈوبے ہوئے قدموں کی چاپ جب کمرے سے دور ہو گئی تو وانیہ نے ایک گہرا اور طویل سانس لیا۔ اس کے اعصاب جو اب تک تنے ہوئے تھے آہستہ آہستہ ڈھیلے پڑنے لگے۔ وہ وہیں فرش پر بیٹھ گئی۔ اس کا دل ابھی بھی سینے میں زور سے دھڑک رہا تھا، مگر اب اس کے چہرے پر خوف کی جگہ ایک فاتحانہ مسکراہٹ لے لی تھی۔ میرا جھوٹ کام کر گیا، وانیہ نے اپنے لرزتے ہوئے ہونٹوں سے سرگوشی کی۔ ایک مغرور اور غیرت مند جاگیردار کبھی یہ برداشت نہیں کرے گا کہ اس کی بیوی کسی اور کے بچے کی ماں بننے والی ہو۔ میر سلطان جیسا مرد جو اپنی عزت کے لیے جان بھی دے سکتا ہے اور لے بھی سکتا ہے، وہ نفرت سے مجھے اپنے وجود سے الگ کر دے گا۔ وہ صبح ہوتے ہی مجھے طلاق دے کے اس حویلی سے باہر پھینک دے گا۔ وانیہ اس وقت امید کے ایسے محل میں پہنچ چکی تھی جہاں اسے اپنی آزادی بہت قریب نظر آ رہی تھی۔ اس کا خیال تھا کہ میر سلطان طلاق کے کاغذات اس کے منہ پر مارے گا اور وہ ہمیشہ کے لیے آزاد ہو کر اپنے سامل کے پاس چلی جائے گی۔ وہ سامل جو اس کے لیے پوری دنیا سے لڑنے کے دعوے کرتا تھا۔ اسے تیزی سے اپنا چھوٹا سا موبائل فون نکالا جو گاؤں سے اپنے ساتھ لائی تھی۔ اس نے کانپتی انگلیوں سے سامل کا نمبر ڈائل کیا۔ چند بیلز کے بعد دوسری طرف سے سامل کی گھبرائی ہوئی آواز آئی۔ وانیہ، تم نے اس وقت کیوں فون کیا؟ تم حویلی میں ہو، اگر کسی نے دیکھ لیا تو ختم ہو جائے گا۔ سامل کی آواز میں خوف صاف جھلک رہا تھا۔ سامل ڈرو مت، میری بات سنو، وانیہ نے جوش اور خوشی سے چوری چھپے کہا۔ ہمارا راستہ صاف ہو گیا ہے۔ میں نے میر سلطان سے اپنی جان چھڑانے کا انتظام کر لیا۔ تم فوراً حویلی کے پچھلے باغ کی طرف آؤ، وہاں جو پرانی بیرونی دیوار ٹوٹی ہوئی ہے وہاں سے اندر آ جاؤ۔ میں وہاں تمہارا انتظار کر رہی ہوں۔ ہمیں آگے کا پلان بنانا ہے۔
لیکن وانیا حویلی میں گارڈز، سامل نے ہچکچاتے ہوئے کہنا چاہا، مگر وانیا نے بات کاٹ دی۔ اس وقت پچھلے باغ کی طرف کوئی نہیں ہوتا، تم بس جلدی آؤ، میں نکل رہی ہوں۔ وانیا نے فون بند کر دیا اور چادر اوڑھ کر انتہائی خاموشی سے کمرے کا دروازہ کھول کر باہر نکل گئی۔ رات کے اندھیرے میں حویلی کا پچھلا باغ کسی ڈراؤنے منظر جیسا لگ رہا تھا۔ گھنے درختوں کے سائے زمین پر ہیبت ناک شکلیں بنا رہے تھے۔ وانیا تیز قدموں سے چلتی اس پرانے برگد کے درخت کے پاس پہنچی جو ٹوٹی دیوار کے قریب تھا۔ کچھ ہی دیر میں جھاڑیوں میں سرسراہٹ ہوئی اور ایک سایہ نمودار ہوا۔ وہ سامل تھا۔ وانیا کا چہرہ کھل اٹھا۔ وہ تیزی سے آگے بڑھی اور سامل کا ہاتھ تھامنے کے لیے بڑھی، لیکن جیسے ہی اس کی نظر سامل کے چہرے پر پڑی وہ وہیں رک گئی۔ چاند کی مدھم روشنی میں سامل کا چہرہ پیلا پڑ چکا تھا۔ اس کے ماتھے پر پسینے کے قطرے چمک رہے تھے اور اس کا پورا وجود بری طرح کانپ رہا تھا۔ سامل، تم اس طرح کانپ کیوں رہے ہو؟ وانیا نے حیرت اور فکر مندی سے پوچھا۔ وانیا، تم پاگل ہو گئی ہو؟ تمہیں اندازہ بھی ہے کہ باہر کیا ہوا ہے؟ سامل نے ہسٹیریا کے انداز میں سرگوشی کی۔ اس کی نظریں بار بار حویلی کی روشن کھڑکیوں کی طرف جا رہی تھیں۔ پورے گاؤں میں کوہرام مچا ہوا ہے۔ میر سلطان رات کے اس پہر گارڈز کے ساتھ تمہارے چچا کے گھر پہنچا تھا۔ اس نے تمہارے چچا رحمت خان کو پورے محلے کے سامنے کتے کی طرح گھسیٹا ہے، انہیں ذلیل کیا ہے، ان کے منہ پر تھوکا ہے۔ وانیا نے ایک لمحے کے لیے حیرت سے آنکھیں چپکائیں، مگر پھر اس نے لاپرواہی سے سر جھٹکا۔ اچھا، وہ اسی ذلت کے حقدار تھے، انہوں نے میرا سودا کیا تھا نا؟ اب بھگتے میر سلطان کا غصہ۔ لیکن سامل، تم خوش کیوں نہیں ہو؟ میر سلطان کا یہ غصہ ہی تو ہماری آزادی کی چابی ہے۔ سامل نے اسے کندھوں سے پکڑ کر جھنجھوڑا۔ اس کی آنکھوں میں وحشت تھی۔ تم نے یہ کیا کر دیا وانیا؟ میر سلطان ہمیں زندہ جلاتے گا۔ وانیا کو سامل کے جملے اور اس کے لہجے سے ایک شدید غیر متوقع جھٹکا لگا۔ اس نے سامل کے ہاتھ اپنے کندھوں سے ہٹایا اور حیرت سے اسے دیکھنے لگی۔ کیا مطلب؟ میں نے جو کچھ بھی کیا ہماری محبت کے لیے کیا۔ میر سلطان مجھے چھونے والا تھا، وہ مجھ سے اپنا حق مانگ رہا تھا۔ میں نے اس کے لمس سے بچنے کے لیے اور اسے طلاق لینے کے لیے اسے جھوٹ بولا کہ میں پریگننٹ ہوں۔ کیا؟ سامل کا سانس جیسے حلق میں اٹک گیا۔ اس نے اپنا سر پکڑ لیا اور 2 قدم پیچھے ہٹا، جیسے اسے کوئی متبادل موت نظر آ گئی ہو۔ تم نے میر سلطان کے سامنے یہ کہہ دیا؟ تم نے اسے کہا تو کہ تم کسی اور کے بچے کی ماں بننے والی ہو؟ وانیا، تم نے اپنے ساتھ ساتھ مجھے بھی موت کے کنویں میں دھکیل دیا ہے۔ سامل، یہ کیا کہہ رہے ہو تم؟ وانیا کی آواز میں خوشی کی جگہ تلخی اور حیرت شامل ہو چکی تھی۔ تم تو کہتے تھے کہ تم میری خاطر پوری دنیا سے لڑ جاؤ گے۔ تم کہتے تھے کہ میر سلطان اگر تمہیں مارنے بھی آئے گا تو تم پیچھے نہیں ہٹو گے۔ آج جب میں نے اپنی عزت اور تمہاری محبت کی خاطر اتنا بڑا خطرہ مول لے لیا تو تم مجھے طلاق دلوانے کی بجائے خوف سے کانپ رہے ہو۔ دنیا سے لڑنا الگ بات ہے وانیا، اور میر سلطان سے دشمنی لینا الگ۔ سامل نے خوف سے چلاتے ہوئے مگر آواز کو دباتے ہوئے کہا، وہ کوئی عام انسان نہیں ہے، وہ جاگیردار ہے۔ اگر اسے ذرا سا بھی شک ہو گیا کہ وہ لڑکا میں ہوں جس کا نام تم نے لیا ہے تو وہ میرے پورے خاندان کی لاشیں چیلوں کو کھلا دے گا، وہ ہمارے گھر کو آگ لگا دے گا۔ خدا کے لیے وانیا، میر سلطان کے سامنے میرا نام مت لینا، ورنہ میں کہیں کا نہیں رہوں گا۔ وانیا ساکت کھڑی سامل کو دیکھ رہی تھی۔ یہ وہ سامل نہیں تھا جو ندی کے کنارے کھڑے ہو کر محبت کے بڑے بڑے دعوے کرتا تھا۔ یہ تو ایک بزدل انسان تھا جو میر سلطان کے نام کے سائے سے بھی مر رہا تھا۔ وانیا کے دل کے اندر امید کا جو خوبصورت محل چند منٹ پہلے تعمیر ہوا تھا، اس کی پہلی اینٹ سامل کی اس بزدلی نے بری طرح توڑ دی تھی۔ تو وانیا کی آواز بھر آ گئی، تو میر سلطان کے خوف سے مجھے اکیلا چھوڑ دو گے؟ تو میرے ساتھ یہاں سے بھاگو گی نہیں؟ بھاگنا؟ میر سلطان کی پہنچ سے کوئی نہیں بھاگ سکتا وانیا، سامل نے پیچھے ہٹتے ہوئے کہا۔ اب وہ واپس اسی ٹوٹی ہوئی دیوار کی طرف جا رہا تھا جہاں سے آیا تھا۔ تم نے بہت بڑی غلطی کر دی ہے، میری مانو تو میر سلطان کے پیروں میں گر جاؤ اور اسے معافی مانگ لو۔ میں جا رہا ہوں اور خدا کے لیے میرا نام کبھی مت لینا۔ سامل نے مڑ کر دیکھا بھی نہیں اور تیزی سے دیوار پہ لانگ کر اندھیرے میں غائب ہو گیا۔ وانیا اس ویران باغ میں اکیلی کھڑی رہ گئی۔ ٹھنڈی ہوا کا ایک جھونکا اس کے چہرے سے ٹکرایا، مگر اس وقت اس کا دل اس ہوا سے بھی زیادہ سرد ہو چکا تھا۔ اسے اپنی زندگی کا پہلا اور سب سے بڑا جھٹکا لگ چکا تھا۔ جس شخص کے لیے اس نے میر سلطان جیسے خطرناک مرد سے دشمنی مول لی تھی، وہ شخص ایک گیدڑ نکلا۔ اب اسے حویلی کے طوفان میں بالکل اکیلی تھی۔ باغ سے لوٹنے کے بعد وانیا اپنے کمرے میں واپس آ چکی تھی۔ اس کے پاؤں بنو بھاری ہو رہے تھے اور روح زخمی تھی۔ سامل کی بزدلی اور بے وفائی نے اس کے دل کے ارمانوں کو بری طرح کچل دیا تھا، لیکن اس ٹوٹ پھوٹ کے باوجود اس کے ذہن میں امید کی ایک آخری چنگاری اب بھی سلگ رہی تھی۔ اس کا ماننا تھا کہ انسان بدل سکتے ہیں، لیکن جاگیرداروں کی انا اور غیرت کبھی نہیں بدلتی۔
میر سلطان جیسا مغرور مرد کسی ایسی عورت کو ایک پل کے لیے بھی اپنے گھر میں نہیں رکھے گا جس نے اس کی سہاگ رات پر کسی اور کے بچے کا اعتراف کیا ہو۔ وانیہ نے اپنے آنسو پونچھے اور کمرے کے وسط میں کھڑی ہو کر دروازے کی طرف دیکھنے لگی۔ وہ ذہنی طور پر تیار تھی کہ امیر سلطان آئے گا، طلاق کے کاغذات اس کے منہ پہ مارے گا اور اسے دھکے دے کر حویلی سے نکال دے گا۔ وہ بدنام ہو جائے گی، چچا کے گھر میں اس کا جینا حرام ہو جائے گا، لیکن کم سے کم اس حویلی کی قید امیر سلطان کے لمس سے ہمیشہ کے لیے آزاد ہو جائے گی۔ رات کا آخری پہر ختم ہونے کو تھا اور فجر کی سفیدی افق پر نمودار ہونے والی تھی جب اچانک کمرے کا بھاری دروازہ ایک ہولناک جھٹکے سے کھلا۔ وانیہ کا دل ایک لمحے کے لیے رک گیا۔ میر سلطان کمرے کے اندر داخل ہوا۔ اس کا انداز بدل چکا تھا، اب اس کے چہرے پر پہلے جیسا غصہ نہیں تھا۔ سلطان نے پیچھے مڑ کر دروازہ بند کیا اور اسے آہستہ سے لاک کر دیا۔ اس لاک کے بند ہونے کی آواز وانیہ کے دل پر کسی ہتھوڑے کی طرح لگی۔ تو وانیہ نے اپنے لڑتے ہوئے اعصاب کو قابو میں کرتے اپنی آواز کو جتنا ممکن ہو سکے سخت بنا کر کہا، لے آئے آپ طلاق کے کاغذات؟ لائیے، دستخط کیجیے اور مجھے اس عذاب سے آزاد کیجیے تاکہ میں یہاں سے جا سکوں۔ سلطان نے کوئی جواب نہیں دیا۔ وہ انتہائی دھیمے نپے تلے قدم اٹھاتا وانیہ کی طرف بڑھنے لگا۔ اس کے بوٹوں کی ہر چاپ کمرے کے سناٹے کو چیر رہی تھی۔ اس کا یہ خاموش اور سادہ انداز وانیہ کو زیادہ خطرناک لگا۔ وانیہ نے پیچھے ہٹنے کی کوشش کی لیکن اس کی پشت بیڈ کی لکڑی کے بھاری پائے سے ٹکرا گئی۔ وہ مزید پیچھے نہیں جا سکتی تھی۔ سلطان اس کے بالکل سامنے آ کر رک گیا۔ اس کا قداور اور مضبوط وجود وانیہ پر ایک سائے کی طرح مسلط ہو گیا۔ وانیہ نے گردن اٹھا کر اس کی آنکھوں میں دیکھا جہاں اب نفرت و انتقام کی سرداگ دہک رہی تھی۔ اچانک سلطان کا ہاتھ بجلی کی تیزی سے اٹھا۔ اس سے پہلے کہ وانیہ کو سمجھ پاتی سلطان نے وانیہ کا نازک چہرہ اور جبڑا دبوچ لیا۔ اس کی گرفت اتنی سخت تھی کہ وانیہ کے منہ سے ایک سسکی نکل گئی اور اس کی بڑی بڑی سرمئی آنکھوں میں درد کے مارے آنسو تیرنے لگے۔ سلطان نے اپنا چہرہ وانیہ کے چہرے کے بالکل قریب کیا، یہاں تک کہ اس کی گرم اور زہریلی سانسیں وانیہ کے گالوں کو جلانے لگیں۔ تم نے کیا سوچا تھا وانیہ؟ سلطان کا لہجہ اتنا سرد اور دھیما تھا کہ وانیہ کی ریڑھ کی ہڈی میں خوف کی ایک لہر دوڑ گئی۔ تم نے سوچا تھا میں تمہیں طلاق دے کر تمہارے عاشق کے حوالے کر دوں گا؟ وانیہ نے درد کے باوجود اپنی نظر جھکانے سے انکار کیا اور غصے سے اسے دیکھنے لگی۔ سلطان کے ہونٹوں پر ایک انتہائی تلخ اور ہولناک مسکراہٹ ابھری۔ میر سلطان کی لغت میں طلاق کا لفظ ہی نہیں ہے۔ لڑکی، تم نے میر غضنفر کے بیٹے کی عزت پر کیچڑ اچھالا ہے۔ تم نے پورے گاؤں کے سامنے میرے نام کو داغدار کیا ہے۔ تم نے سوچا کہ تم ایک کمزور عورت کا دھوپ دھاڑ کر بچلنی کا ڈرامہ رچا کر مجھے شکست دے دو گی اور میں نفرت سے تمہیں آزاد کر دوں گا۔ سلطان نے اپنی گرفت اس کے جبڑے پہ مزید مضبوط کر دی، یہاں تک کہ وانیہ کا سانس رکنے لگا۔ میرے ساتھ جو دھوکہ ہوا ہے اب تمہیں ساری زندگی اس کی قیمت چکانی پڑے گی۔ سلطان نے ایک ایک لفظ چبا چبا کر کہا، تم یہاں سے آزاد نہیں ہوگی، میری قیدی بن کر رہو گی۔ یہ سنتے وانیہ کے پیروں تلے سے زمین نکل گئی۔ اس کی آنکھیں خوف اور حیرت سے پھٹ گئیں۔ یہ تو اس نے سوچا بھی نہیں تھا۔ وہ تو سمجھ رہی تھی کہ اس کا جھوٹ اسے آزادی دلائے گا، مگر یہاں تو اپنے ہی بنے ہوئے جال میں ہمیشہ کے لیے قید ہو چکی تھی۔ نہیں، ایسا نہیں ہو سکتا۔ وانیہ نے سلطان کے ہاتھ پر اپنے ناخن چبوتے بدحواسی میں کہا، آپ اتنے غیرت نہیں ہو سکتے۔ آپ ایک ایسی لڑکی کو اپنی بیوی بنا کر کیسے رکھ سکتے ہیں جس کے پیٹ میں کسی اور کا بچہ ہو؟ آپ کا معاشرہ، آپ کا خاندان آپ پر تھوکے گا۔ چھوڑے مجھے۔ سلطان نے ایک جھٹکے سے اس کا چہرہ چھوڑا جسے وانیہ بیڈ پر جا گری۔ سلطان نے جیب سے ایک رومال نکالا اور اپنے ہاتھ کو اس طرح صاف کیا جیسے اسے کسی ناپاک چیز نے چھو لیا ہو۔ دنیا اور خاندان وہی جانے گا جو امیر سلطان نے بتائے گا۔ سلطان نے اپنی شال کو کندھے پر درست کرتے ہوئے کہا، دنیا کے سامنے تو میری بیمار بیوی کی خادمہ اور میری فرما بردار بیوی رہو گی، لیکن اس کمرے کے اندر تم صرف ایک مجرم ہو جس کی سزا کبھی ختم نہیں ہوگی۔ میں تمہارے اس بچے کو بھی اس دنیا میں آنے دوں گا تاکہ ساری زندگی میری غلامی کرے اور تم ہر لمحہ تڑپو گی کہ کاش تم نے میر سلطان کو دھوکہ نہ دیا ہوتا۔ وانیہ بیڈ پر بیٹھی بکھرے بالوں کے ساتھ میر سلطان کو دیکھ رہی تھی جو اب اس کی زندگی کا سب سے بڑا جلاد بن چکا تھا۔ سامل کی بزدلی نے اسے پہلے ہی توڑ دیا تھا اور اب سلطان کے اس بھیانک فیصلے نے اس کی رہی صحیح امیدوں کا بھی جنازہ نکال دیا تھا۔ سلطان مڑا اور بغیر کوئی اور لفظ کہے دروازے کی طرف بڑھا۔ اس نے لاک کھولا، باہر نکلا اور دروازہ باہر سے بند کر دیا۔ کچھ ہی دیر میں باہر سے بھاری تالا لگنے کی آواز آئی۔ وانیہ نے اپنے چہرے کو دونوں ہاتھوں میں چھپا لیا اور پھوٹ پھوٹ کر رو پڑی۔ فجر کی پہلی اذان کی آواز حویلی کے در و دیوار سے ٹکرا رہی تھی، مگر وانیہ کے لیے اس کی زندگی کی سب سے بڑی کالی اور طویل رات کا آغاز ہو چکا تھا۔ وہ میر سلطان کی
وہ قیدی بن چکی تھی جس کی رہائی کا کوئی راستہ نہیں تھا۔ حویلی کا بڑا کمرہ جہاں ہوا میں دواؤں اور سندل کی دھیمی خوشبو بسی ہوئی تھی، کھڑکیوں پر گہرے رنگ کے پردے گرے تھے جس کی وجہ سے کمرے میں نیم اندھیرا تھا۔ وسط میں موجود بیڈ پر ثریا لیٹی تھی، سفید زرد چہرہ، دھنسی ہوئی آنکھیں اور کمزوری سے کانپتے ہاتھ۔ وہ شدید علالت کے باوجود ایک معصوم اور نورانی وجود کی مالک لگ رہی تھی۔ کمرے کا دروازہ کھلا اور مس سلطان داخل ہوا۔ اس کے پیچھے پیچھے وانیہ بوجھل قدموں سے اندر آئی۔ وانیہ کا سر جھکا ہوا تھا اور اس کے دل میں ایک عجیب سا خوف تھا۔ سلطان نے گزشتہ روز اسے ثریا کی دیکھ بھال کا حکم دیا تھا، لیکن وانیہ کے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا کہ سلطان کی پہلی بیوی کا سامنا کرنا اس کے لیے اتنا بڑا ذہنی عذاب بن جائے گا۔ ثریا، سلطان نے بستر کے قریب جا کر نرم و محبت بھرے لہجے میں پکارا۔ اس کے لہجے کی نرمی وانیہ کے لیے بالکل نہیں تھی، کیونکہ اس نے اب تک سلطان کا صرف وحشانہ اور سرد روپ ہی دیکھا تھا۔ ثریا نے دھیمے سے اپنی بوجھل آنکھیں کھولیں اور سلطان کو دیکھ کر اس کے مرجھائے ہوئے ہونٹوں پر ایک نحیف سی مسکراہٹ ابھری۔ سلطان، آپ آ گئے؟ پھر اس کی نظر سلطان کے پیچھے کھڑی وانیہ پر پڑی جس کے چہرے پر ہوائیاں اڑی تھیں۔ یہ وانیہ ہے ثریا، سلطان نے وانیہ کی طرف ایک سرد و تنبیہ آمیز نظر ڈالتے کہا۔ آج یہ تمہاری دیکھ بھال کرے گی، تمہاری ضرورت کا خیال رکھنا اب اس کی ذمہ داری ہے۔ ثریا نے تھوڑے سے سہارے سے بیٹھنے کی کوشش کی۔ وانیہ نے بے اختیار آگے بڑھ کر اس کی پشت پر تکیہ ٹکایا۔ ثریا نے وانیہ کا نازک لرزتا ہوا ہاتھ اپنے دونوں نحیف اور ٹھنڈے ہاتھوں میں لے لیا۔ اس کا لمس اتنا شفیق تھا کہ وانیہ کے پورے وجود میں ایک سنسنی توڑ گئی۔ تم وانیہ ہو؟ ثریا کی آواز میں شہد جیسی مٹھاس اور ممتا جیسی تپش تھی۔ اس نے اپنا ایک ہاتھ اٹھایا، انتہائی پیار سے وانیہ کے سر پر رکھ دیا۔ کتنی پیاری ہو تم، بالکل کسی گڑیا جیسی۔ میرے غریب خانے میں تمہارا آنا میری خوش قسمتی ہے۔ وانیہ کا سانس حلق میں اٹک گیا۔ وہ ثریا کی آنکھوں میں دیکھ رہی تھی، جہاں اس کے لیے رشک یا نفرت کا ایک بھی تاثر نہیں تھا، بلکہ صرف اور صرف خلوص اور تشکر تھا۔ مجھے معاف کرنا وانیہ، ثریا کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ میری اس بیماری نے سلطان کو مجبور کر دیا کہ اپنی زندگی میں کسی دوسری عورت کو لائے۔ میں اب ایک زندہ لاش بن چکی ہوں۔ حویلی اور سلطان کی خوشیوں کو سنبھالنا میرے بس میں نہیں رہا، لیکن میں خدا کی شکر گزار ہوں کہ اس نے میری جگہ تمہاری جیسی معصوم لڑکی کو چنا۔ وانیہ کے دل پر جیسے کسی نے آری چلا دی۔ اس کا ضمیر اندر سے بری طرح چیخ اٹھا۔ وانیہ نے اندر ہی اندر خود کو ملامت کی۔ وہ عورت جو اتنی پاک دل تھی، جو اسے اپنی چھوٹی بہن کی طرح سے گلے لگا رہی تھی۔ وانیہ نے اسی کے شوہر اور اس کے گھرانے سے جان بچانے کے لیے کائنات کا سب سے بڑا گناؤنا جھوٹ بولا تھا۔ اس نے خود کو ایک ناپاک اور بچیلا لڑکی کے روپ میں پیش کیا تھا۔ وانیہ، ثریا نے اس کے ہاتھ کو ہلکا سا جھٹکا دیا۔ سلطان اوپر سے جتنے سخت و غصیلے نظر آتے اندر سے اتنی نرم ہے۔ میں تو اب چند دنوں کی مہمان ہوں، بس میرے بعد میرے سلطان کا خیال رکھنا، انہیں کبھی اکیلا مت چھوڑنا۔ وانیہ کی نظریں بے اختیار دروازے کے پاس کھڑے میری سلطان پر پڑی۔ سلطان کے چہرے پر ایک زہریلی اور تنزیہ مسکراہٹ تھی جو صرف وانیہ ہی سمجھ سکتی تھی۔ سلطان کی آنکھیں کہہ رہی تھی، دیکھو تم نے کس پاک نفس عورت کو دھوکہ دیا ہے، تم نے کس گھرانے کی عزت پر داغ لگا ہے۔ وانیہ سے اب وہاں کھڑا نہیں ہوا جا رہا تھا۔ اس کا اپنا جھوٹ اس کے گلے کا پھندا بن چکا تھا، جسے اس کا دم گھٹ رہا تھا۔ اس نے جھٹکے سے اپنا ہاتھ ثریا کی گرفت سے چھڑایا۔ میں ان کے لیے دوا لے کر آتی ہوں، وانیہ نے لرزتی آواز میں کہا، اور بغیر سلطان کی طرف دیکھے کمرے سے باہر کی طرف بھاگ کھڑی ہوئی۔ وہ راداری میں آ کر دیوار سے ٹک گئی اور اپنے سینے پر ہاتھ رکھ کر تیزی سے سانس لینے لگی۔ ثریا کی اس بے پناہ حسن سلوک اور اندھے یقین نے وانیہ کے ضمیر کو زندہ دھرگور کر دیا تھا، مگر اب اس دل میں اتنی گہری اتر چکی تھی کہ سچ بولنے کا حوصلہ بھی کھو چکی تھی۔ گاؤں کا وہ حصہ جہاں چچا رحمت خان سامل کے گھر پاس پاس تھے، سامل کے گھر کے سائن میں روشنیاں جل رہی تھیں اور دھیمی دھیمی ہنسی مذاق کی آوازیں آ رہی تھیں۔ حویلی کے ساتھ سیکیورٹی اور زندگی سے تنگ آ کر وانیہ نے ایک بڑا فیصلہ کر لیا تھا۔ وہ جانتی تھی کہ اگر اس حویلی میں رہی تو اس کا ضمیر سے پاگل کر دے گا۔ رات کے اندھیرے میں گارڈ کی نظریں بچا کر اس پرانے باغ کی ٹوٹی دیوار سے کود کر حویلی بھاگ نکلی تھی۔ اس کی پاؤں میں چپل نہیں تھی، جھاڑیوں اور پتھروں نے اس کے پیروں کو لہولہان کر دیا تھا، لیکن اس کے ذہن میں صرف ایک ہی دھن تھی، سامل۔ اسے یقین تھا کہ اگر ایک بار سامل کے پاس پہنچ گئی تو اسے لے کر کہیں دور چلا جائے گا۔ وہ ہامتی کامتی پسینے میں شرابور چوری چھپے گاؤں میں سامل کے گھر کے پچھلے حصے میں پہنچی۔ صحن کے کچے دالان میں لالٹین کی روشنی پھیلی ہوئی تھی۔ وانیہ جیسے اندر جھانکا، اس کے جسم کا سارا خون منجمد ہو گیا۔ صحن میں سامل بیٹھ کر مسکرا رہا تھا، اس کے گلے میں پھولوں کے ہار تھے اور اس کی انگلی میں چاندی کی ایک نئی انگوٹھی چمک رہی تھی۔ اس کے برابر میں گاؤں کی ہی ایک اور لڑکی شرمائی ہوئی بیٹھی تھی، اور سامل کے ابا کے ساتھ کوئی اور نہیں بلکہ وانیہ کا اپنا لالچی چچا رحمت خان بیٹا کہہ کے لگا رہا تھا۔
مبارک ہو رحمت خان، میر سلطان کے خوف سے جو طوفان ہمارے سر پر منڈلا رہا تھا وہ ٹل گیا، سامل کے باپ نے گڑگڑاتے ہوئے کہا۔ اچھا ہوا تم نے وقت پر مشورہ دیا اور ہم نے سامل کی منگنی تمہاری سالی کی بیٹی سے کر دی۔ میر سلطان کو کبھی شک نہیں ہوگا کہ سامل کا وانیہ کے ساتھ کوئی چکر تھا۔ رحمت خان نے حقیق کا کش لیتے ہوئے بری سی مسکراہٹ سے کہا، ہاں بھائی، میر صاحب نے اس رات جو میری ذلت کی، میرے تو روح کانپ گئی۔ وہ تو شکر ہے میں نے میر صاحب کو کہہ دیا کہ مجھے وانیہ کے کرتوتوں کا علم نہیں تھا۔ اب وہ لڑکی حویلی میں سڑے یا مرے، ہمیں کیا، ہم نے تو اپنا آپ چھڑوا لیا۔ وانیہ یہ سب سن کر اندر سے بالکل ٹوٹ گئی، اس کی آنکھیں پھٹ گئی، اس کے منہ سے ایک چیخ نکلتے نکلتے رہ گئی۔ وہ مزید خود پر قابو نہ رکھ سکی اور دیوانہ وار صحن کے اندر داخل ہو گئی۔ سامت، وانیہ کا دردناک آواز پورے صحن میں گونجی۔ صحن میں بیٹھے تمام لوگ چونک کر کھڑے ہو گئے۔ سامل نے جیسے وانیہ کو اس حال میں دیکھا، بکھرے بال، مٹی سٹے ہوئے کپڑے اور لہولہان پیر، اس کے چہرے سے ہوائیاں اڑ گئیں۔ وہ خوف سے 2 قدم پیچھے ہٹ گیا۔ وانیہ، تم یہاں کیسے؟ رحمت خان غصے اور ڈر سے چمکا۔ تم میر سلطان کی حویلی سے بھاگ کر آئی ہو؟ تم ہمیں مرواؤ گی۔ وانیہ نے چچا کو نظر انداز کیا اور آگے بڑھ کر سامل کا ہاتھ تھامنے کی کوشش کی۔ سامل دیکھو، میں سب کو چھوڑ کر تمہارے پاس آ گئی ہوں، چلو یہاں سے۔ میر سلطان مجھے طلاق نہیں دے رہا، مجھے قید کر رہا ہے۔ تم نے وعدہ کیا تھا نا کہ تم میری خاطر دنیا سے لڑو گی۔ چلو سامل، بھاگو میرے ساتھ۔ سامل نے زبردستی اپنا ہاتھ وانیہ کی گرفت سے چرایا، انتہائی سرد اور اجنبی نظروں سے اسے دیکھنے لگا۔ اس کے چہرے پر محبت کا کوئی نام و نشان نہیں تھا، صرف میر سلطان کی موت کا خوف تھا۔ کون سامل اور کیسا وعدہ؟ سامل نے بلند اور کرکدار آواز میں کہا تاکہ صحن میں موجود سب لوگ سن لیں۔ میں تمہیں نہیں جانتا لڑکی، تم میر سلطان کی بیوی ہو اور حویلی کی عزت ہو۔ رات کی اس پہری آ کر میری منگنی خراب مت کرو اور میرے خاندان پر جھوٹے الزام مت لگاؤ۔ سامل، یہ تم کہہ رہے ہو؟ وانیہ کے آنسو اس کے گالوں پر بہنے لگے۔ تم مجھے پہچاننے سے انکار کر رہے ہو؟ ندی کے کنارے وہ وعدے اور قسمیں، بند کرو یہ بکواس۔ سامل غصے سے چلایا، حالانکہ اس کی اپنی ٹانگیں کانپ رہی تھیں۔ تم ایک بدچلن لڑکی ہو جس نے میر سلطان جیسے نیک انسان کو دھوکہ دیا، اپنے پیٹ میں کسی کا گناہ پال رہی ہو اور اب میرا نام لے کر مجھے بدنام کرنا چاہتی ہو۔ نکل جاؤ میرے گھر سے، تمہارا اور میرا کوئی رشتہ نہیں ہے۔ وانیہ ساکت رہ گئی، اسے احساس ہوا کہ وہ کتنی بڑی بے وقوف تھی جس گیدڑ کو شیر سمجھ بیٹھی تھی، جس شخص کی خاطر اسے میر سلطان جیسے طاقتور جاگیردار سے دشمنی مول لی، جس کی خاطر اسے اپنی پاک دامنی کا جنازہ نکالا۔ اس نے میر سلطان کے ناپ کے خوف سے اور چچا کے دباؤ میں آ کر نہ صرف کسی اور سے منگنی کر لی بلکہ اسے پہچاننے سے بھی صاف انکار کر دیا۔ رحمت خان نے رپٹ کر وانیہ کا بازو پکڑا۔ نکل یہاں سے کل مہی، اگر میر صاحب کی گارڈز یہاں آ گئے تو ہمارا پورا خاندان ختم ہو جائے گا۔ اس نے وانیہ کو زبردستی صحن سے باہر اندھیری گلی میں دھکیل دیا اور دروازہ اندر سے بند کر دیا۔ وانیہ اس کچی اندھیری گلی میں گھٹنوں کے بل فرش پر گر پڑی، اس کے ہاتھ مٹی میں دھنس گئے۔ آسمان سے ہلکی ہلکی بوندیں گرنے لگیں جیسے قدرت بھی اس کی بے بسی پر رو رہی ہو۔ اسے اب شدت سے احساس ہو چکا تھا کہ اس دنیا بالکل اکیلی ہے۔ اس کا عاشق بے وفا نکلا، اس کا خاندان لالچی نکلا، اور اب اس کے پاس واپس جانے کے لیے صرف وہی ایک جگہ تھی، میر سلطان کی وہ اندھیری حویلی جب اس کا مقدر بن چکی تھی۔ اس کالی طوفانی رات میں جب وانیہ حویلی لوٹی تو اس کی روح مر چکی تھی۔ وہ جان چکی تھی کہ اب اس کائنات میں میر سلطان کی حویلی میں اس کی قید ہے اور اس کا مقدر بھی۔ لیکن کہانی کا سب سے بڑا دھماکہ بھی ہونا باقی تھا۔ میر سلطان کوئی ایسا مرد نہیں تھا جو کسی کے کہے پر آنکھیں بند کر کے یقین کر لے۔ وہ شک کی ہر گرہ کو اپنے ہاتھ سے کھولنے کا عادی تھا۔ صبح کے 10 بج رہے تھے۔ وانیہ اپنے کمرے کے بیڈ پر گھٹنوں میں سر دیے بیٹھی تھی۔ اس کے پیروں کی پٹیاں ابھی خون آلود تھی، لیکن جسمانی درد سے زیادہ اس کا دل اندرونی خوف سے کانپ رہا تھا۔ اچانک کمرے کا دروازہ پورے جلال کے ساتھ کھلا۔ وانیہ نے چونک کر سر اٹھا۔ سامنے میر سلطان کھڑا تھا اور اس کے ساتھ ایک عمر رسیدہ باباکار خاتون تھی جن کے ہاتھ میں میڈیکل کٹ تھی۔ وہ حویلی کی خاندانی لیڈی ڈاکٹر بلقیس تھی۔ ڈاکٹر بلقیس کو دیکھتی وانیہ کے پورے جسم میں خوف کی ایک سرد لہر دوڑ گئی۔ اس کا رنگ لمحوں میں کاغذ کی طرح سفید پڑ گیا۔ اس کا وجود جس کے سہارے وہ اب تک میر سلطان کو اپنے وجود سے دور رکھنے میں کامیاب رہی تھی، اب موت کے محیط سائے کی طرح اس کے سامنے کھڑا تھا۔ ڈاکٹر بلقیس، میر سلطان کی آواز گریدار اور حاکمانہ تھی، یہ میری دوسری بیوی وانیہ، اس کا تفصیلی معائنہ کیجیے اور مجھے ابھی کی ابھی حقیقت بتائیے۔ میں اس حویلی میں مزید کوئی ڈرامہ یا بہام نہیں چاہتا۔ نہیں، وانیہ بدآواز کی بیڈ سے پیچھے ہٹی، اس کی بڑی بڑی آنکھیں خوف سے پھیل گئیں۔ مجھے کسی ڈاکٹر کی ضرورت نہیں ہے، بالکل ٹھیک ہوں۔ میر سلطان، انہیں یہاں سے جانے کے لیے کہیں۔ سلطان ایک دیکھی جلا دینے والی نظر
وانیہ پر ڈالی اور 2 قدم آگے بڑھا۔ تم ٹھیک ہو یا نہیں وانیہ؟ اس کا فیصلہ تم نہیں ڈاکٹر بلقیس کریں گی۔ تمہاری اس مبینہ پریگننسی کا ڈرامہ آج اس کمرے میں ہمیشہ کے لیے ختم ہو جائے گا۔ ڈاکٹر بلقیس نے سلطان کی سنجیدگی اور وانیہ کے چہرے کا خوف دیکھ کر صورتحال کی نزاکت کو بھانپ لیا۔ وہ نرمی سے وانیہ کے قریب آئیں اور بیڈ پر بیٹھ گئیں۔ وانیہ بیٹی ڈرو مت، میں صرف ایک عام سا چیک اپ کروں گی۔ ڈاکٹر بلقیس میں باہر انتظار کر رہا ہوں، سلطان نے سرد لہجے میں کہا اور مڑ کر کمرے کے ساتھ موجود اٹیچ ڈرائنگ ایریا میں چلا گیا، جہاں سے کمرے کی سرگوشیاں بھی سنی جا سکتی تھیں۔ کمرے میں اب صرف وانیہ کی تیز ہوتی سانسوں کی آواز تھی۔ ڈاکٹر بلقیس نے اس کا ہاتھ تھاما جو برف کی طرح ٹھنڈا ہو چکا تھا۔ وانیہ کا پورا وجود لرز رہا تھا، ماتھے پر پسینے کے قطرے نمودار ہو چکے تھے۔ وہ جانتی تھی کہ اب کچھ ہی دیر میں اس کا یہ بھیانک جھوٹ پاش پاش ہونے والا ہے۔ میڈیکل سائنس کے سامنے اس کے پاس چھپنے کا کوئی راستہ نہیں تھا۔ معائنے کے 10 منٹ وانیہ کے لیے کسی قیامت سے کم نہیں تھے۔ ڈاکٹر بلقیس نے چیک اپ مکمل کیا، اپنے آلات واپس کٹ میں رکھے اور ان کے چہرے پر حیرت اور ناگواری کے ملے جلے تاثرات ابھر آئے۔ انہوں نے وانیہ کی طرف دیکھا جو چادر کو سختی سے بھینچے گنہگاروں کی طرح سر جھکائے بیٹھی تھی۔ ڈاکٹر بلقیس بیڈ سے اٹھی اور اسٹنگ ایریا کی طرف بڑھی جہاں امیر سلطان بے چینی سے سگریٹ کی کش لے رہا تھا۔ سلطان نے جیسے ہی ڈاکٹر کو آتے دیکھا سگریٹ وہیں ایش ٹرے میں مسل دی اور ان کے سامنے آ کھڑا ہوا۔ جی ڈاکٹر، کیا رپورٹ ہے؟ سلطان کی آواز میں جاگیردانہ انا کا دباؤ تھا۔ ڈاکٹر بلقیس نے گہرا سانس لی اور سلطان کے چہرے پر نظریں ٹکائی۔ میر صاحب، میں نے معائنہ کر لیا ہے، وانیہ پریگننٹ نہیں ہے، وہ بالکل نارمل ہے اور آپ سے جھوٹ بول رہی ہے۔ یہ لفظ جیسے میر سلطان کے کانوں سے ٹکرائے، کمرے میں موجود وانیہ نے اپنی آنکھیں سختی سے بند کر لی۔ اس کے گال پر ایک بوجھل آنسو لڑک گیا۔ اس کا سب سے بڑا کارڈ ضائع ہو چکا تھا اور اس کا پردہ فاش ہو چکا تھا۔ سلطان ایک لمحے کے لیے ساکت رہ گیا۔ اس کے دماغ میں سہاگ رات کو منظر گھوم گیا جب وانیہ نے اسے دھکا دے کر اپنی بچلنی کا جھوٹا اعتراف کیا تھا۔ اگلی لمحے بھی سلطان کے چہرے کے تاثرات یکسر بدل گئے۔ اس کے چہرے پر ایک انتہائی شیطانی پراسرار اور خطرناک مسکراہٹ آ گئی۔ اس کی آنکھوں میں انتقام اور وحشیانہ خوشی کی ایک نئی چمک ابھری۔ سلطان کو اس بات کا صدمہ نہیں ہوا کہ وانیہ نے جھوٹ بولا، بلکہ اس بات کی اندرونی خوشی ہوئی کہ جس لڑکی پر پہلی نظر میں فدا ہو چکا تھا وہ پاک دامن تھی۔ وہ کسی اور کے گناہ کا بوجھ نہیں اٹھائے ہوئے تھی۔ وہ صرف اور صرف میر سلطان کی عزت تھی جس نے اسے جان چھڑانے کے لیے اپنی پاک دامنی کو داؤ پر لگا دیا تھا۔ شکریہ ڈاکٹر بلقیس، آپ جا سکتی ہیں، سلطان نے انتہائی دھیمی اور پرسکون لہجے میں کہا، مگر اس سکون کے پیچھے چھپا طوفان اب پہلے سے کئی زیادہ مہلک تھا۔ ڈاکٹر بلقیس خاموشی سے اپنا بیگ اٹھا کر باہر نکل گئی اور دروازہ بند ہو گیا۔ سلطان آہستہ آہستہ چلتے واپس وانیہ کے کمرے میں داخل ہوا۔ وانیہ نے خوفزدہ نظروں سے اس کی طرف دیکھا۔ وہ سلطان کے غصے اور مار پیٹ کے لیے تیار تھی، لیکن سلطان کے چہرے پر موجود وہ ہولناک شیطانی مسکراہٹ دیکھ کر اس کا وجود کانپنے لگا۔ وہ مسکراہٹ کہہ رہی تھی کہ وانیہ کی سزا کا نیا دور شروع ہونے والا ہے جس کا انجام خود وانیہ کے تصور سے بھی باہر تھا۔ رات کے پچھلے پہر کھڑکی کے باہر ہلکی ہلکی بارش ہو رہی تھی جس کی بوندیں شیشے سے ٹکرا کر مدھم سردم پیدا کر رہی تھیں۔ کمرے کے اندر صرف ایک سائیڈ لیمپ جل رہا تھا جس کی زرد اور مدھم روشنی نے ماحول کو انتہائی سحر انگیز اور پراسرار بنا دیا تھا۔ وانیہ کھڑکی کے پاس کھڑی باہر اندھیرے میں گرتی بارش کو دیکھ رہی تھی۔ ڈاکٹر بلقیس کے جانے کے بعد سے اب تک وہ اسی خوف میں مبتلا تھی کہ میر سلطان اب اس کے ساتھ کیا کرے گا۔ اس کا پورا وجود تھکن ذہنی اذیت سے چور تھا۔ سامل کی بے وفائی نے اسے توڑ دیا تھا، سریا کے خلوص نے اسے شرمندہ کیا تھا اور اب اس کے اپنے جھوٹ کے بے نقاب ہونے نے اسے میر سلطان کے رحم و کرم پر چھوڑ دیا تھا۔ اس لمحے کمرے کے دروازے کے کھلنے اور بند ہونے کی دھیمی سی آواز آئی۔ وانیہ نے چونک کر مڑ کر دیکھا، میر سلطان اندر داخل ہو چکا تھا۔ اسے اپنی کالی شال اتار کر صوفے پر رکھی۔ اس کے چہرے پر وہ روایتی جاگیردانہ غصہ نہیں تھا بلکہ ایک گہرا سنجیدہ اور پرسکون تاثر تھا۔ وہ آہستہ آہستہ چلتا وانیہ کی طرف بڑھا۔ اس کے قدموں کی آہٹ وانیہ کی دل کی دھڑکنوں کو تیز کر رہی تھی۔ سلطان وانیہ کے بالکل سامنے آ کر رک گیا۔ اسے اپنی گہری سی آنکھیں وانیہ کے خوفزدہ چہرے پر ٹکائی اور انتہائی دھیمے مگر روبدار لہجے میں بولا، میں جانتا ہوں تم پریگننٹ نہیں ہو وانیہ، تمہارا جھوٹ پکڑا گیا ہے۔ یہ سنتے ہی وانیہ کے ضبط کا بندھن ٹوٹ گیا۔ وہ جب تک خود کو مضبوط دکھانے کی ناکام کوشش کر رہی تھی، یکدم گھٹنوں کے بل فرش پر بیٹھ گئی اور اس کے منہ سے ایک سسکی نکل گئی۔ اس کے آنسو اس کے گالوں پر بہنے لگے۔ وہ مزید اس بوجھ کو اٹھانے کی قابل نہیں رہی تھی۔ ہاں بولا میں نے جھوٹ، وانیہ نے روتے اپنے گناہوں اور غلطی کا اعتراف کیا۔ اس کی آواز سے ہچکیاں بن رہی تھی۔ میں نے آپ سے، آپ کے خاندان سے، اور سب سے بڑا جھوٹ اس معصوم سریا بیگم سے بولا جو مجھے اپنی بہن سمجھتی ہے۔ میں گنہگار ہوں میر سلطان،
میں نے آپ کے لمس سے بچنے کے لیے سویلی کی قید سے آزاد ہونے کے لیے اپنی پاک دامنی کو داؤ پر لگا دی۔ میں اس لڑکی کے لیے پاگل تھی جو ایک نمبر کا گیدڑ نکلا۔ مجھے مار دیجیے، مجھے طلاق دے کر سویلی سے باہر پھینک دیجیے۔ میں اب اس شرمندگی اور عذاب کے ساتھ نہیں جی سکتی۔ وانی اپنے دونوں ہاتھوں میں چہرہ چھپائے بری طرح رو رہی تھی۔ اس کا پورا وجود لرز رہا تھا۔ وہ میر سلطان کے کسی شدید رد عمل، کسی سزا یا غصے کے لیے تیار تھی، مگر اگلے لمحے سے اپنے کندھوں پر میر سلطان کے مضبوط مگر انتہائی نرم ہاتھوں کا لمس محسوس ہوا۔ سلطان جھکا اور اس کو وانیہ کو اپنی انتہائی نرمی سے بازوؤں سے پکڑ کر فرش سے اٹھایا اور اپنے سامنے کھڑا کر دیا۔ وانیہ نے حیرت اور بدحواسی میں اپنی آنسوؤں سے بھیگی آنکھیں اٹھا کر سلطان کو دیکھا۔ سلطان کی آنکھوں میں غصے کی جگہ ایک عجیب سی تپش و نرمی تھی جس نے وانیہ کو اندر تک پگھلا دیا۔ سلطان اپنے دائیں ہاتھ کے انگوٹھے سے وانیہ کی گال پر بہتا ہوا ایک آنسو صاف کیا۔ اس کا لمس اس بار جلتا ہوا کوئلہ نہیں بلکہ مرہم جیسا تھا۔ تم نے کیا سوچا تھا وانیہ کہ میں تمہارے اس جھوٹ پر تمہیں طلاق دے دوں گا؟ سلطان نے مخملی مگر گہری آواز میں کہا۔ تمہاری سزا بدل گئی ہے اور تمہیں مجھ سے سچی محبت کر کے اس کا کفارہ ادا کرنا ہوگا، کیونکہ تم پہلی ہی بار میں میرے دل میں اتر چکی ہو۔ وانیہ کا سانس جیسے رک گیا۔ اس نے حیرت سے سلطان کو دیکھا۔ اسے یقین نہیں آ رہا تھا کہ وہ کیا سن رہی ہے۔ محبت؟ آپ مجھ جیسی جھوٹی لڑکی سے؟ تم نے جھوٹ بولا اپنی حفاظت کے لیے۔ تم نے اپنے کردار پر داغ لگایا مجھ سے دور بھاگنے کے لیے۔ سلطان نے اس کے چہرے کو دونوں ہاتھوں کے پیالے میں لیتے ہوئے کہا۔ اس کی نظریں وانیہ کے ہونٹوں اور آنکھوں کے گرد گھوم رہی تھی۔ ایک مرد کو صدمہ تب ہوتا ہے جب اس کی عورت سچ میں کسی اور کی ہو، مگر جب مجھے پتہ چلا کہ تم بالکل پاک ہو، تم صرف میری ہو، تو میرا آدھا غصہ وہیں ختم ہو گیا۔ وانیہ، میر سلطان نے زندگی میں جس چیز پر ہاتھ رکھا اسے حاصل کیا۔ میں نے تمہیں پہلی بار دیکھا تھا جب تم دلہن بن کے اس کمرے میں آئی تھی۔ اسی پل تم میر سلطان کی روح کا حصہ بن چکی تھی۔ تم نے مجھے دھوکہ دیا۔ اب اس دھوکے کا کفارہ یہی ہے کہ تمہیں اس دل میں رہنا ہوگا جہاں تم نے خود اپنے لیے جگہ بنائی ہے۔ کمرے میں پھیلا تناؤ مکمل طور پر ایک گہرے رومانوی ساحل میں بدل چکا تھا۔ ماہر بارش کی رفتار تیز ہو چکی تھی اور شیشے پر گرتی بوندوں کا شور ان کے بیچ کے سکوت کو مزید خوبصورت بنا رہا تھا۔ سلطان نے اپنی گرفت وانیہ کے چہرے پر تھوڑی اور مضبوط کی اور اسے اپنے اور قریب کر لیا، یہاں تک کہ دونوں کے وجود کے درمیان کا فاصلہ بالکل ختم ہو گیا۔ وانیہ کا دل کسی چڑیا کی طرح سلطان کے سینے کے ساتھ دھڑک رہا تھا۔ وہ سلطان کے اچانک بدلی محبت اور شدت کے سامنے بالکل بے بس ہو چکی تھی۔ اس کے اندر کی بغاوت اب دم توڑ رہی تھی۔ میر سلطان، مجھے خوف آتا ہے آپ سے۔ وانیہ نے انتہائی دھیمی کانپتی ہوئی سرگوشی کی۔ اس کی نظریں سلطان کے چوڑے سینے پر ٹکی۔ اس خوف کو محبت میں بدلنا میرا کام ہے وانیہ، سلطان نے مدھم آواز میں کہا۔ اس نے جھک کر اپنے ہونٹ وانیہ کے ماتھے پر رکھ دیے۔ وہ بوسہ اتنا طویل، شفیق اور محبت سے بھرپور تھا کہ وانیہ کی آنکھیں خود بخود بند ہو گئیں اور اس نے بے اختیار سلطان کے کرتے کو اپنی مٹھیوں میں بھیج لیا۔ سلطان نے آہستہ سے اپنا چہرہ نیچے کیا اور اپنی ناک وانیہ کی گردن کے پاس لگی زلفوں میں چھپا دی۔ اس نے گہرا سانس لیا جہاں وانیہ کے وجود اور گیلے بالوں کی سندلی خوشبو رچی ہوئی تھی۔ وانیہ کے پورے جسم میں ایک جرجری دوڑ گئی اور اس کا وجود سلطان کے حصار میں مزید پگھلنے لگا۔ تو میری قیدی ہو وانیہ، لیکن سویلی کی نہیں، میرے دل کی۔ سلطان نے اس کے کان کے پاس سرگوشی کی۔ اس کی گرم سانسیں وانیہ کی دھڑکنوں کی بے قابو کر رہی تھیں۔ اس نے وانیہ کی کمر کے گرد اپنا بازو پھیلایا اور پوری شدت سے اپنی سینے سے لگا لیا، جیسے وہ کائنات کی ہر شے سے اسے چھپا لینا چاہتا ہو۔ وانیہ نے اس بار اسے دھکا نہیں دیا، نہ ہی کوئی مزاحمت کی۔ سامل کی بے وفائی کے بعد بھی سلطان کے جنون خیز تحفظ اسے اپنے وجود کی پناہ گاہ لگ رہا تھا۔ وہ خاموشی سے اس کے سینے پر سر ٹکائے اس کے دل کی دھڑکنیں سننے لگے۔